جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب۔ پنکھا میرے قریب بند رکھا طبیعت خراب ہے بند رنگ وہ چلا دو بند رنگ وہ چلا دو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار اور بابرکت ختم نبوت کانفرنس جو بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی محنت اور بڑی کوشش اور بڑی کاوش سے انعقاد پذیر ہوئی ہے، اس میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔
جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ نے آج کی تقریب کا انعقاد کیا ہے اور سننے کے لیے عشاقان مصطفیٰ جوک در جوک تشریف فرما ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس ختم نبوت کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس میں ہماری حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہم سب کی اخروی نجات کا سبب فرمائے۔ آج کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہے پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق مصطفیٰ، محترم المقام جناب الحاج محمد رشید صاحب، اور جو آج کی تقریب کے روح رواں ہیں، وہ ہماری اس عظیم الشان مسجد کے خطیب اعلیٰ، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب المدنی، اور ان کی معیت میں مجھے یہاں پہ حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے، وہ جن کی معیت میں مجھے حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے، وہ خاندان سادات کے چشم و چراغ، پیکر اخلاص و محبت، فخر السادات حضرت صاحبزادہ سید محمد اعزاز شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور آج کی تقریب کے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت، راہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید عارف بہاءالحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، سرپرست اعلیٰ سنی دفاع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم موومنٹ، اور آج کی تقریب جن افراد
کی کوشش اور کاوش سے انعقاد پذیر ہوئی ہے، وہ ہیں رفقاء و اراکین سنی دفاع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم موومنٹ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تقریب کا انعقاد کرنے والوں کو اور سب حاضر ہونے والوں کو اپنے کرم سے مزین فرمائے، اور جس ہستی نے سنی دفاع ختم نبوت موومنٹ کی بنیاد رکھی اور ختم نبوت کے عنوان سے باقاعدہ محافل کا، مجالس کا انعقاد کرنے کا ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اسی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں مرتبہ شہادت پر بھی فائز ہوئے۔ محترم المقام حضرت پروفیسر سجاد کریمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے افراد آس پاس کی بستیوں سے بھی تشریف لائے ہیں۔ ہمارے محترم دوست جناب ڈاکٹر ممتاز صاحب اپنے قافلے کے ساتھ بڑا لمبا سفر کر کے تشریف فرما ہوئے۔ حضرات، مسئلہ ختم نبوت اہل اسلام کے ہاں اس قدر زور و شور سے بیان ہوا ہے اور اس قدر اس پر کوشش اور کاوش کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اب یہ مسئلہ اہل اسلام، اہل حق کے بچے بچے کو قریب قریب ازبر ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات اب ایسی نہیں ہے کہ جو عوام الناس تک پہنچائی جائے۔ قریب قریب وہی مسائل ہیں، وہی اس کا مقدمہ ہے، وہی اس کے دلائل ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا سبق ہو جو بھول گیا ہو اور از سر نو اس کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے محفل کا انعقاد کیا ہو، بلکہ سچ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کی جو انتظامی امور کی کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین صاحب صوفی باصفا مجاہد اہل سنت جناب الحاج امانت علی صاحب قاسمی ہماری درخواست پر بڑا لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مسئلہ ختم نبوت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف فرما ہوئے، آپ کے بعد کسی بھی نئے نبی کا آنا ممکن نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے
اللہ کے آخری نبی. جو شخص اس عقیدے میں ذرا سی بھی کمزوری رکھتا ہو، اس میں کوئی معمولی سا شک جانتا ہو اور اپنے دل میں کوئی کمی کجی محسوس کرتا ہو، عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، وہ شخص فتاوی حق کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے. بلکہ یہاں تک ہمارے علماء نے وضاحت فرمائی ہے، اگر کوئی شک کی بنیاد پر دلیل کا بھی مطالبہ کرتا ہو، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ الگ ہے کہ حقانیت کو واضح کرنے کے لیے، اپنے مقابل کو نیچا دکھانے کے لیے دلائل دیتا ہے یا مانگتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے. یہ اہل اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے. یہ اہل اسلام کے ہاں ابتدائے اسلام سے لے کر تا قیام قیامت تمام مسائل کی جان کی حیثیت رکھتے. اس کے دلائل کے لیے قرآن پاک کی بہت سی آیات کبھی بطریق اشارۃ النص پیش کی جاتی ہیں، کبھی بطریق اقتضاء النص پیش کی جاتی ہیں، اور کبھی بطور عبارت النص پیش کی جاتی ہیں. قرآن پاک کی وہ آیہ کریمہ جس کو اس مضمون کی آیات میں سب سے اونچے درجے پہ رکھا جاتا ہے، وہ بطریق عبارت النص آئی. سورۃ الاحزاب میں 22ویں پارے میں مشہور اور معروف آیہ کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں، مطلق اس بات کو نہیں رکھا گیا کہ کسی کے بھی باپ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں بھی عطا کی اور اولاد نرینہ بھی دی، لیکن وہ عمر کے اس حصے کو نہیں پہنچے جس پر مرد کا اطلاق ہو سکے، جس کو رجال کہا جا سکے. اس لیے فرمایا وہ تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں. ایک وہم اس کو کہتے ہیں پیدا ہوتا ہے. تو کلام سابق میں جب وہم پیدا ہو، اس کو دور کرنے کے لیے پھر حرف استدراک لاتے ہیں. ایک وہم پیدا ہوا بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے. اس کو جو وہم پیدا ہوا تو اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا ولیکن رسول اللہ. یہ حرف استدراک، حرف استدراک کا مطلب ہوتا ہے کلام سابق میں وہم پیدا اس کو دور کرتا ہے، دو کلاموں کے درمیان آتا ہے.
فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں جلوہ فرما ہونے والے، کہ خاتم النبیین. یہ جو اہل علم کو یہ بات معلوم ہے، قرآن پاک کی جو قراتیں ہیں ان کی تعداد ایک نہیں ہے، 7 قراتیں تو بہت مشہور ہیں اور 3 شاذ، 5 قراء ہیں جن کی قرات میں یہ جو کلمہ ہے خاتم، یہ تا کے زیر کے ساتھ، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین. یہ 5 قاری ہیں بڑے، 7 ہیں، 2 قراء کے ہاں اس کو خاتم النبیین جو ہمارے ہاں معروف. ہمارے ہاں جو قرات ہے یہ قراء کو معلوم ہے کہ قرات حفص، یہ حضرت امام عاصم کوفی سے. یہ خاتم ہو یا خاتم ہو، اس پر کچھ لوگوں کا اعتراض بھی ہے. خاتم النبیین یا خاتم النبیین، خاتم ہو یا خاتم ہو، اس مقام پر یہ جو کلمہ ہے نا یہ مضاف، اور کس کی طرف مضاف ہے؟ النبیین. یہ جمع ہے، اور حالت نسبی میں، حالت جری میں تو قاعدہ ہے کہ یہ جو جمع آئی ہے حالت نسبی جری میں یا کے ساتھ آتی ہے، یا نون کے ساتھ. کبھی آپ دیکھتے ہیں نبی یون بھی پڑھا جاتا ہے. اگر سو جائیں گے تو یہ مسئلہ تو سننے سے تو سمجھ نہیں آئے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں جمع، جیسے آپ دیکھتے ہیں پڑھنے میں کبھی پڑھتے ہیں مسلمون، کبھی پڑھتے ہیں مسلمین، اسی طرح پڑھا جاتا ہے عالمون، عالمون، عالمین. اس کا قاعدہ ہے حالت رفع میں ہو واو نون کے ساتھ آتی، حالت نسبی جری میں ہو یا نون کے ساتھ آتی. یہاں کیا ہے؟ حالت جری میں خاتم النبیین الف لام کے ساتھ آئی ہے، تو جب جمع کے اوپر الف لام آتا ہے پھر وہ اپنے دامن میں استغراق رکھتا ہے. استغراق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استغراق کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شعبے کے تمام افراد کو اپنی لڑی میں پرو لیتا ہے. اپنے شعبے کے تمام افراد کو اپنی لڑی میں پرو لیتا ہے، ایک کو بھی باہر رہنے نہیں دیتا. تو اب یہاں کیا ہے کہ نبوت کے شعبے کے جتنے افراد ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس سے باہر نہیں ہے، سب سے آخر میں آنے والے آمنہ کے لال ہیں. اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اب اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہو یا اس میں شک جانتا ہو تو وہ دیگر دلائل سے آگاہ ہوئے بغیر بھی
اسی مقام سے ہی وہ شخص دار اسلام سے خارج ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ اس پر ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ خاتم اور خاتم اس کا معنی وہ کہتے ہیں آخری نبی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ دلائل پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ جو کفر کے ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیت ہم مانتے ہیں، قرآن پاک کا حصہ ہے، لیکن اس کا معنی وہ نہیں جو تم لیتے ہو۔ جب کبھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے پھر کبھی لغت سے دیکھتے ہیں، کبھی قرآن کی تفسیر قرآن پاک کی آیت سے دیکھتے ہیں، کبھی قرآن کی تفسیر پھر صاحب قرآن آمنہ کے لال کی زبان سے سن لیتے ہیں۔ چونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہ 76ویں ماہانہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس، مجھ سے پہلے 75 تقریریں اس مضمون پہ آپ سن چکے ہیں۔ اور مجھے ایک عالم دین نے کل فون بھی کیا تھا یہاں سے ہی، بڑے نامور استاد ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، انہوں نے فرمایا بڑے بڑے مولانا وہاں آ چکے ہیں، تو بڑی بڑی تقریریں ہو چکی ہیں، اب آپ کی تقریر ہوگی، ذرا سنبھل کے جانا۔ میں نے کہا یہ سنبھلنے کا فقیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جو آئے گا وہ عرض کر دیں گے، حاضری لگوا دیں گے، اسی طرح لگوائیں گے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بازار میں وہ بڑھیا بھی آ گئی جو سود کی اٹھی لے کے آئی تھی، تو کسی نے کہا تو کدھر آ گئی ہے، یہاں یوسف تو بکتا ہے کتنے پہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اس وقت قیمت پڑی تھی، خود ان کا وزن اس وقت 5 من تھا، یہ صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ 40 رتل ان کا وزن تھا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ 13 سال کی عمر میں 40 رتل وزن تھا۔ 40 رتل کو ضرب دے کے سیر سے نکالیں تو 5 من بنتا ہے۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ، 13 سال کی عمر میں 5 من وزن، تو میرے تیرے جیسے تو تھے نہیں نا، یوسف تھے۔ تو 5 مرتبہ تولے گئے تھے، ایک مرتبہ سونے سے، ایک مرتبہ کستوری سے، ایک مرتبہ چاندی سے، ایک مرتبہ ریشم سے، ایک مرتبہ موجودہ غلے سے۔ 5 مرتبہ جو تولے گئے ہوں سب سے قیمتی چیزوں سے، وہاں پہ بڑھیا آئی بیٹھی ہے، سود کی اٹھی لے گئے۔ کسی نے کہا تو کدھر آ گئی ہے، یوسف اس بھاؤ تو نہیں بکتا نا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن آئی اس لیے ہوں کہ قیامت کے دن میرا شمار بھی یوسف کے خریداروں میں ہو جائے۔ اور یہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے جب چیخا جلایا گیا تھا نا، آگ کا وہ لو کئی ماہ تک جلایا جاتا تھا، اس میں پھینکیں ان کو۔ اس وقت کا جو بدبخت بادشاہ تھا، جو خدا ہونے کا دعویٰ کر، اس کو ڈر تھا کہ نہیں جلیں گے یہ، اس لیے اتنی لکڑیاں جلائیں، بہت بڑا چیخا تیار کیا۔ تو وہاں پہ اب ہر کوئی اپنی اپنی تباہ آزمائی کرتا تھا۔ تو اس وقت دیکھا کسی نے کہ بلبل وہاں پہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ بھر بھر کے لاتی، تو کسی نے پوچھ لیا بلبل سے تیرا قطرہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کچھ نہیں کرے، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود بدبخت سے میرا تعلق نہیں ہے۔
اور جو کچھ میرے پاس میرے بس میں ہے میں وہ لے آئی. تو اب جو مجھ سے پہلے 75 آپ کانفرنسیں سن چکے ہیں, بڑے بڑے ناز و ادا والے خطیب سماعت فرما چکے ہیں, اب 76 نمبر پہ اسی مسجد میں ایک ہی مقام پر ہر مہینے جو تقریر ہوتی ہو, اب 76 نمبر کی تقریر میں بھی کچھ ہونا تو چاہیے نا. تو وہ ہماری پنجابی میں کہتے گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا. تو بندہ ہو ہی گنجا تو وہ کیا نہائے گا, کیا نچوڑے گا. انہوں نے مجھے کہا ذرا سنبھل کے جانا. میں نے کہا سنبھلتا نہیں ہوں, صرف بھروسہ کرتا ہوں ذات مصطفیٰ پر, ذات خدا پر. حاضری لگ جائے گی. میں فقیر اتنا کوئی اس طرح کا خطیب تو ہوں نہیں. عزیزان گرامی قدر, اس لیے میں یہ مسئلہ آپ تک ذرا وضاحت سے پہنچانا چاہتا ہوں. یہ اعتراض ہے. ایک قوم ہے کہ بڑی بڑی گمراہ قومیں آئی ہیں, کسی قوم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن پاک کے کلمات میں بھی تحریف ہوئی ہے, یعنی کلمات بدلے گئے نہیں. یہاں تک کہ جو ہمارے مخاطب ہیں, ہمارے مخاصم ہیں, ان کا بھی نظریہ یہ نہیں کہ قرآن پاک کوئی بدلی ہوئی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں یہ لفظ تو صحیح ہے خاتم, لیکن معنی تمہارا اور ہے, تم صحیح معنی نہیں سمجھتے. ایک قوم ایسی بھی آئی ہے جو بہت سے مسائل میں ان کے مخالف لڑتے ضرور ہیں, لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن ایک بدلی ہوئی کتاب ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر خطرناک افراد ابھی بھی پائے جاتے ہیں. شاید غور نہیں فرمایا آپ نے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ قرآن تو بدلی ہوئی کتاب ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت خاتم صحیح ہے, لیکن معنی تمہارا جو ہے وہ نظریے کے جو وہ مراد لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ معنی تمہارا صحیح ہے. اس کے لیے میں ایک لغت کی کتاب سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب کا نام ہے لسان العرب, جلد اس کی دوم, صفحہ نمبر اس کا 10. لکھنے والا ایک بہت بڑا عربی لغت کا امام ہوا, علامہ ابن منظور افریقی. کئی 100 سال پہلے اس نے یہ کتاب لکھی. اس کے اندر وہ لکھتا ہے الخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی التنزیل العزیز ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرہم. سبحان اللہ کہیے. اب جو میں نے عربی پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنو. وہ لکھتے ہیں خاتم ہو یا خاتم ہو, دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہے. خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے. جس طرح کے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ, لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں. مانا کرتے ہو کہ اے آخرہم, یعنی وہ ایسی ہستی ہیں جو اپنے شعبے کے تمام افراد میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں. یعنی نبی ان سے پہلے آئے ہیں اور نبیوں کا خاتم بن کے آنے والا, آخری نبی ہونے والا آمنہ کا لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا کوئی اور نہیں. ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تاج العروس, جلد اس کی 8 ہے, صفحہ نمبر اس کا 268. لکھنے والا علامہ سید مرتضی حسن زبیدی. وہ اس مقام پر مانا کرتے کہتے ہیں الخاتم کل خاتمی, کہتے خاتم تاکہ زبر کے ساتھ وہ بھی خاتم کی طرح ہوتا ہے.
یعنی جو معنی تا کے ساتھ ہوتا ہے خاتم کا، وہی معنی تا کے زیر کے ساتھ ہوتا ہے خاتم کا. اور ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ اے آخر القوم، جو قوم میں سب سے آخر میں آنے والا ہو اس کو یا تو خاتم کہا جاتا ہے یا پھر خاتم کہا جاتا ہے. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے گروہ میں خاتم بھی بن کے آئے ہیں، خاتم بھی بن کے آئے ہیں. معنی یہ ہے کہ سب سے آخر میں جلوہ فرما ہوئے ہیں. اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک حدیث اس کی وضاحت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا معنی خود سرکار نے کیا بیان کیا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی وضاحت کیسے آئی ہے. سنیے، حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 451. لکھنے والا کون؟ امیر المومنین فی الحدیث، ناصر الملت والدین، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی. حدیث کے الفاظ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی فخلفہ نبی الا انہ، کہ بنی اسرائیل جو اولاد یعقوب ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، ان کی جو خلافت کا نظام ہے، ان کے ہاں جو سیاست کا نظام ہے، وہ بھی نبی ہی سنبھالا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے سیاست کتنا پاکیزہ شعبہ ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں بھائی کسی چور اچکے کے ہاتھ میں یہ شعبہ دے دیا جائے، کسی ناسمجھ کو سونپ دیا جائے جی سیاست تم کیا کرو. سرکار فرماتے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی سیاست آپ سنبھالتے تھے. آپ بھی چہرے پہ مسکراہٹ تو رکھو نا ذرا، مجھے سمجھ آئے بات سمجھ تو معلوم ہو یہ اچکوں کا، چوروں کا، لٹیروں کا شعبہ نہیں، یہ سیاست اسلام کی ہے. یہ ان کے پاس ہونا چاہیے جو نبی کے وارث بن کے آنے والے لوگ، یا ان کے پاس ہونا چاہیے جو نبیوں کے فالوور ہوتے ہیں حقیقی طور پر. یہ ڈاکوؤں کا، چوروں کا شعبہ نہیں. اور پھر یہ ان لوگوں کے لیے کہ دل پر بھی دستک ہے جو سمجھتے ہیں ہم اسلام کے نمائندے ہیں لیکن گردن جھکا کے بیٹھے رہتے. کبھی ان سے بات کرو کہتے ہیں نہیں سیاست ہمارا شعبہ ہی نہیں. معلوم ہوا کہ یہ شکست شدہ سوچ ہے. صحیح سوچ وہ ہے جو آمنہ کے لال نے ہم کو عطا کی. اگر یہ سیاست کا شعبہ کوئی اتنا بھیانک شعبہ ہو تو نبی کیوں سنبھالیں؟ ویسے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ حدیث میں فرمایا گیا ان السلطان العادل ذل اللہ علی الارض. یہ حدیث ہے جو پڑھتا ہوں، ان السلطان العادل ذل اللہ علی الارض. عادل بادشاہ اللہ کی زمین پر اللہ کا ذل ہوتا ہے، اللہ کا پرتو ہوتا ہے. توجہ طلب بات ہے کہ بادشاہ عدل کرنے والا اللہ کا پرتو ہو جائے تو اللہ کا ولی اللہ کا پرتو کیوں نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی فرمایا گیا بعض روایات میں کہ عادل بادشاہ کی زندگی کا ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی اہل اسلام کو ہی ملنا چاہیے. عزیزان گرامی قدر، جو میں عرض کا فرمایا سرکار نے کہ
سیاست کا نظام بنو اسرائیل کے ہاں نبی خود سنبھالتے تھے، بیک وقت نبی بھی ہوتا تھا، اور اس اپنی جو ان کی رعایا ہے اس کا بادشاہ بھی ہوتا تھا۔ کلما ہلک نبی فخلفہ نبی، جب بھی کسی ایک نبی کا انتقال ہوتا اس کا خلیفہ، اس کا نائب، اس کا جانشین بن کر دوسرا نبی آ جاتا، پہلا نبی جاتا دوسرا نبی آتا۔ یہ داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام بولیے نا ذرا۔ تو یہ جو طالوت ہے، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی۔ یہ طالوت بھی بہت بڑا برگزیدہ بندہ ہے۔ میں ذرا لفظ بولتے ڈرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے نبی ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی قرآن میں حدیث میں اس طرح کی صراحت نہیں آئی۔ لکھتے ویسے طالوت علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ان کے داماد ہیں۔ یہ طالوت حضرت بنیامین کی نسل سے ہیں، بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور یہ اس زمانے میں وہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ریت تھی، ان کے ہاں یہ تھا کہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کو دیا گیا تھا کہ یہ اب نیا بادشاہ تلاش کرنا چاہتے۔ اس وقت کے نبی نے کہا کہ جس بندے کے قد کے برابر یہ عصا ہو جائے نا وہ تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ تھا۔ اب ان کا بادشاہ فوت ہو چکا، نبی تلاش کرنے لگے، کرتے کرتے روز انتظار کرتے ہیں۔ دو اس کی نشانیاں لکھی، کیا نشانی؟ ایک یہ کہ عصا اس کے قد کے برابر ہو جائے، اتنا بڑا عصا ہے۔ خود پتہ ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قد جو ہے نا وہ 16 فٹ قد کے بندے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو یہ عصا ان کے قد کے برابر تھا۔ اب دوسرا بادشاہ تلاش کرنے لگے جس کے اس کے اندر خاصیت تھی عصا میں، کبھی نیچے ہو جاتا کبھی بڑھ جاتا، یہ نہیں تھا وہ ادھر ہی کھڑا رہے۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ آگ جلا کر اس کے اوپر کڑائی رکھ دی جائے، کڑائی میں گھی رکھ دیا جائے، جب اس گھی کو آگ کا اثر محسوس ہونے لگے، گھی جو ہے ابلنا شروع ہو جائے، سمجھ لو تمہارا بادشاہ آ گیا۔ اب وہ تلاش کرتے دیکھتے رہے۔ تو یہ طالوت علیہ السلام ہے نا، یہ گدھے چرایا کرتے تھے، ان کا یہ شعبہ تھا۔ لوگ گدھوں کو چرانا برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ دیکھو کون ہے، یوسف علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی نسل سے، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، بنیامین کی نسل سے۔ وہ اپنے گدھے ان کے گم ہو گئے تھے، رات کو کہیں ان کو نیند آ گئی تو گدھے بھاگ گئے وہاں سے۔ تلاش کرتے کرتے اس شہر کے قریب آئے نا، اس گھی کو تھوڑا سا ذرا ابال آ گیا، انہوں نے تلاش کیا کہ یہی ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اس کو تلاش کرتے کرتے انہوں نے کہا ایک نشانی پوری کی دوسری بھی رکھو، عصا رکھا برابر آ گیا، پکڑ لیے جناب ہمارے بادشاہ۔ انہوں نے کہا میں گدھے تلاش کر رہا ہوں تم بادشاہ کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، آج کے بعد ہمارے بادشاہ ہیں۔ کچھ لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ گدھوں کا کام کرتے ہیں، بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم نے اس کو علم میں بھی تم سے زیادہ کیا ہے، اس کے جسم کو بھی تم سے زیادہ کیا ہے۔ پھر ان کی جو ہیں فتوحات شروع ہوئی ہیں بہت بڑی۔ داؤد علیہ السلام ان کے لشکر میں سپاہی کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اس وقت جب ان کی ٹکر ہوئی ہے جالوت سے، جالوت یہ غرق آہن رہتا، لوہے کا لباس پہن کے رہتا، صرف آنکھیں اس کی ننگی ہوتی، بڑے اونچے قد کا بندہ، کئی 100 بندے کو مار دیتا۔ کئی دن جنگ ہوئی ہے طالوت علیہ السلام اور جالوت کے لشکر کے مقابلے میں۔ اب اس کو کوئی ہراتا ہی نہیں تھا، نہ وہ مرتا تھا، مسلمانوں کے بندے مار دیتا۔ پھر طالوت جو ہے نا بادشاہ، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو بندہ اس کو مارے گا میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ یہ بات میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، یہ کتابوں میں لکھی ہے، اور آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ تو داؤد علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا میں ماروں گا۔ اس کا اتنا بڑا قد تھا، داؤد علیہ السلام درمیانے قد کے، جیسے عام بندوں کے جو جیسے قد ہوتے ہیں ان کے قریب قریب برابر،
تو آپ نے پھر، آپ کے پاس اوزار بھی نہیں تھے، تلوار بھی نہیں تھی مارنے کے لیے، آپ نے اس وقت غلیل کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ڈال کے نا ایسے گھما کے مارا، پورے جسم میں تو کوئی چیز اس کی بچی نہیں تھی، صرف آنکھیں خالی، سیدھی اس کی آنکھ میں لگانا دڑام سے گر گئی پیچھے سے۔ یہ اللہ کے نبی کی مار ہے۔ تو پھر طالوت نے داؤد علیہ السلام کو اپنا دامادی کا شرف دیا، تو داؤد علیہ السلام کے جب داماد ان کے ہو گئے کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اب آدھی جو بادشاہ سے پہلے دے چکا تھا، بقیہ آدھی اس کی ایک بیٹی تھی وہ بھی ان کو مل گیا، پھر داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہوئے۔ تو آپ کے بعد پھر آپ کے بیٹے سلیمان ہوئے، تو سلیمان کی بادشاہی تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی ہے کہ بہت بڑے جو بادشاہ دو ہی ہوئے مسلمانوں میں جن کو اللہ نے پوری روئے زمین کی سلطنت بادشاہت میں عطا کی، ان میں سے ایک ہے ذوالقرنین، سکندر جن کو کہا جاتا ہے، ذوالقرنین جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، جیسے فرمایا کہ یسألونک عن ذی القرنین، اے نبی لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ کرن کہتے سینگ کو، وہ تاج سر پہ ایسا پہنتے تھے کہ جس کے اوپر دو سینگ غبار ہوتے تھے، ایک وہ ایک دوسرے مسلمانوں میں سلیمان علیہ السلام، دو ہی بادشاہ ہوئے کافروں میں، پوری روئے زمین کے مالک ہوئے، ان میں ایک نمرود بدبخت ہوا ہے، دوسرا بخت نصر ہوا ہے، یہ دو بندے۔ اب معلوم ہو کہ بادشاہی کبھی کافر کو بھی مل سکتی، لیکن محمد عربی کی نیابت یہ ان کے غلاموں کا حصہ ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا اس کا نائب بن کر دوسرا نبی آ جاتا، فرمایا اب آمنہ کا لال میں آیا ہوں، مجھ پہ آ کے یہ ریت بدل گئی ہے، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ کو اور ابھی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث کتاب کا نام ہے جامع ترمذی، صفحہ نمبر اس کا ہے 331، اور راوی کا اس میں گرامی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ لکھنے والا کون؟ امام المحدثین امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب یہ ہستیاں، یہ تو تیسری صدی ہجری کے آغاز میں ابو عیسیٰ ترمذی سنی لکھتا ہے، امام بخاری بھی اسی دور کا بندہ ہے، وہ بھی سنی لکھتا ہے۔ معلوم ہے جو لوگ کہتے ہیں جی بے سنی ہونا کوئی ضروری ہے، اگر سنی ہونا ضروری نہ ہو امام بخاری اپنے نام کے ساتھ سنی کیوں لکھتا ہے، امام مسلم اپنے نام کے ساتھ سنی کیوں لکھتا ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی اپنے نام کے ساتھ سنی کیوں لکھتا ہے؟ اور میں آپ سے اس سے بھی پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جس نے نعرہ لگایا کہ میں سنی ہوں، کربلا طور پر برسر منبر جس نے کہا تھا، وہ کون ہے؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد گل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہم راز مصطفیٰ، دم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ آپ سے اس وقت پوچھا گیا تھا جب نئے نئے فرقوں نے سارو بارا تھا، جب اسلام کے لوگوں کے ہاں یہ فرقہ واریت آئی تھی، رائے راہ سے ہٹنے لگے تھے، حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی اپنے آپ کو قدریہ کہلواتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جبریہ کہلواتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مرجیہ کہلواتا ہے، لوگوں کے ذہن، لوگوں کے نظریے الگ ہو گئے، ہم پوچھنے آئے ہیں ہمارا نظریہ کیا ہے؟
اس وقت حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تھا نحنو اہل السنہ والجماعہ، یہ باطل فرقے ہیں، ہم حق ہیں، ہمارا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اسلام میں آنے کے بعد اب ہم کو سنی ہونا ضروری ہوگا۔ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، کتاب کا نام ہے جامع ترمذی، لکھنے والا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی۔ حدیث کے الفاظ سنو، سرکار نے فرمایا ذہبت النبوہ، ذہبت النبوۃ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ زمانے والوں سنو، رسالت بھی گئی، نبوت بھی منقطع ہوئی، اب میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے۔ میں سب نبیوں میں آخر میں آیا ہوں، سب رسولوں کے آخر میں جلوہ فرما ہوں۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت عالیہ میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، جلد اس کی دوم ہے، اور راوی کا اس میں گرامی حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ سرکار کا وہ صحابی ہے جس کو سرکار نے کیسا لقب دے دیے، اوروں میں سے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے صرف ایک ہی کے بارے میں سنے، لیکن صحیح بخاری میں ایک اور ہستی بھی ہے، ان کو بھی یہی فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد۔ ابھی سمجھ نہیں آئی پوری؟ سارا زمانہ سرکار سے کہتے سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سعد کی عظمت کہاں پہ پہنچی؟ سرکار نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا رشتہ دار ہے، ننیال والوں کی طرف سے، اور سرکار کبھی خوش ہو کے فرماتے یہ ہمارے ماموں ہیں، اور کبھی یہ بھی فرماتے ہمارے ماموں جیسا کسی کا ہو تو لاؤ نا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی لکھنے والا کون؟ اساکر الملت والدین، امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشابوری شافعی سنی۔ کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کا رخت سفر باندھا ہے سرکار نے، اس وقت حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تو میرے بعد سرزمین مدینہ والے لوگوں پر خلیفہ ہوگا، اس کے امور کو سنبھالے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جنگ میں شرکت نہیں کی سرکار کے ساتھ، سب غزوات میں گئے، ایک میں نہیں گئے۔ حضرت عثمان غنی بھی سب میں گئے، ایک میں نہیں گئے۔ صدیق اکبر فاروق اعظم ایک بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے صدیق اکبر فاروق اعظم ایک بھی غزوہ ایسا نہیں جس میں سرکار نے ان کو شریک نہ کیا ہو۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، ہر کسی کو سرکار میدان جنگ میں اتارتے تھے، اور تلوار خود کبھی دیتے، کبھی دعا کر کے کہتے جاؤ، لیکن جب کبھی صدیق اکبر تلوار پکڑتے نا، فاروق اعظم تلوار پکڑتے لہراتے میدان میں اتریں گے، وارفتگی میں آتے، فرتے جذبات میں ایسے بڑھنا چاہتے، سرکار ان کے آگے ہاتھ رکھتے، ہاتھ رکھ کے فرماتے تم ادھر نہ جاؤ، تم مجھے فائدہ دو اپنی ذات سے، میں تمہیں جنگ کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ کیا سمجھا سکتا ہوں میں آپ کو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سرکار کی نظر میں جنگ کا میدان چھوٹا ہے، ابو بکر کا مرتبہ بڑا ہے، عمر کا مرتبہ بڑا ہے۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چونکہ بہت جری بندے تھے، بہت دلیر، بڑے بہادر، ہر وقت ان کا دل چاہتا تھا کفر کے ساتھ کشمکش ہو، میں لڑتا رہوں، اپنی تلوار سے ان کو واصل جہنم کرتا رہوں، ان کے درمیان گروں، مجھ پہ نیزوں کی برچیوں کی بارش ہو، میدان جنگ کے اندر میں ایسے مقام کا غازی ہو جاؤں، مجھے اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مرتبہ دے۔ یہاں تک اتنی محبت تھی آپ کو جنگ سے کہ جب امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں دونوں کی باری باری پیدائش ہوئی نا، سرکار نے پوچھا تھا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ حضرت علی کہتے حرب، حرب کہتے جنگ کو ہے۔ تو اب معلوم ہوا جو صوفی ہو کر جنگ سے بھاگے، نہیں میں سمجھا سکا، جو صوفی ہو لیکن جنگ سے بھاگے، جی نہیں ہم نہیں کرتے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے میرے بیٹے کا نام ہی عرب ہوگا، سرکار نے فرمایا دوسرے بیٹے پر امام حسین کے موقع پر کہتے عرب ہی ہوگا، سرکار نے فرمایا وہ تیری نظر ہے، مصطفیٰ کی نظر ہے، حسن ہوگا یا حسین ہوگا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ بڑی محبت تھی جنگ سے، لڑنا چاہتے تھے، عرض کرتے سرکار مجھے ادھر بچوں میں چھوڑتے ہیں، ضعیفوں میں چھوڑتے ہیں، معذوروں میں چھوڑتے ہیں، عورتوں میں چھوڑتے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلے نا۔ تو جواب میں سرکار نے فرمایا، حضرت علی شیر خدا سے فرمایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ جھوم کے ذرا سبحان اللہ ایک مرتبہ کہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نبی تھے، اب تو نبی ہو نہیں سکتا، وجہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہی نہیں۔ اب معلوم ہوا حضرات، اب ذرا توجہ فرمائیے، فقیر نے آپ کے سامنے قرآن بھی پیش کیا، حدیثیں بھی پیش کرتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا۔ ایک حدیث اور سنو، کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ، صفحہ نمبر اس کا 298، لکھنے والا امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی، شافعی، سنی، راوی کا نام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی حدیث نقل کی امام ابن ماجہ نے۔ درمیان میں سرکار کا ایک فرمان لائے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خطاب کرتے تھے، اور خطاب کرتے کرتے سرکار نے فرمایا انتم آخر الامم وانا آخر الانبیاء، میں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں اور تم تمام امتوں میں آخر میں آنے والی امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ ایک حدیث ابھی اور سنانا چاہتا ہوں، ایک حدیث ابھی، ایک حدیث۔ ایک حدیث آپ کی خدمت عالیہ میں اوش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جرمٹ میں ایک موقع پہ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت سے اسماء سے نوازا ہے، لیکن مجھے بطور خاص ان لی خمسۃ اسماء، اللہ نے مجھے بطور خاص 5 نام عطا کیے ہیں۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے سرکار کے ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ ایک روایت کے مطابق
99. ایک روایت کے مطابق 300. ایک روایت کے مطابق, مجھے ضرورت نہیں اس کی, کپڑا میرے پاس ہے, اب توجہ رکھیں. ایک روایت کے مطابق سرکار کے اسماء کی تعداد 300. ایک روایت کے مطابق 400. ایک روایت کے مطابق 1000. ایک روایت کے مطابق 3000 سرکار کے ناموں کی تعداد ہے. اور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا نام ہو, اس کا معنی اس میں نہ ہو. میں نہیں سمجھا سکا ہوں. اب جتنے نام بڑھتے جائیں گے اتنی عظمت کا بھی ظہور ہوتا جائے گا. اور بعض کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ 1000 نام ایسا ہے جس سے صرف انسان آگاہ ہے. 1000 نام ایسا ہے جس سے صرف فرشتے آگاہ ہیں. 1000 نام ایسا ہے جس سے صرف جن آگاہ ہیں. تو اس مقام پہ سرکار نے فرمایا نام بہت ہے لیکن بطور خاص ان لی, یہ لام ہے نا. آپ نے دیکھو میں کہاں سے خاص کر لیا جی, آپ کو پتہ نہیں لام کے کتنے معنی ہوتے ہیں. لام بہرے, اختصاص و عاقبت, علت, قسم, زائدہ, ان رام مرادف بعد قول ہے, بے ریا. لام کبھی خاص کرنے کے لیے بھی آتا ہے. سرکار فرماتے بطور خاص میرے 5 نام سنو. فرمایا آنا محمد وآنا احمد وآنا الماہی وآنا الحاشر وآنا العاقب. کبھی آپ نے 5 نام یاد کر لیے نا, اس سے ہی بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کی سبحان اللہ کہتے رہو. پہلا فرمایا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام آتے ہی سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی. پہلے فرمایا آنا محمد, پھر فرمایا وہ آنا احمد. یہ جو ہے نا احمد, اس کے اوپر تنوین نہیں پڑھ سکتے, یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں پڑھ سکتے. وجہ کیا جی, کیا ہی بولا وہ بڑا اچھا ہوتا. غیر منصرف. مرحبا. غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 یا 1 ہو جو 2 کے قائم مقام ہو. عدل, وصف, تانیث, معرفہ, اجمع, جمع, ترکیب, وزن فعل, الف نون زائدہ تان. سبحان اللہ کہو نا بلند آواز. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا احمد فی السماء وانا محمد فی الارض. فرمایا میں آسمانوں میں احمد ہوں اور زمین میں محمد ہوں. احمد. اب میں زیادہ دیر یہاں کھڑا نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میں دیکھتا ہوں وقت بہت ہو گیا, وگرنہ یا کلی پڑھنی چاہیے. انا احمد. سبحان اللہ کہو. احمد کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ یہ ایک ہوتا ہے حمد, ایک ہوتا ہے حامد, ایک ہوتا ہے حماد, ایک ہوتا ہے احمد. یہ تینوں نام کے بندے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ. حمد جس کا معنی ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں, تعریف چلو کرتے ہیں. الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہ, یہ معنی ہے. یہ تعریف ہے حمد کی ہمارے ہاں. الحمد حضرات جو بات میں عرض کرتا ہوں ذرا غور سے سماعت فرمائیے. مختصر کرتے ہیں. سرکار کا نام احمد, یہ کہتے ہیں اس میں تفضیل, اس کو سپرلیٹو ڈگری. غور فرمائیے مزہ آئے گا آپ کو. ایک ہوتا ہے مبالغہ, یہ کہتے ہیں ایک ہے فاعل, ایک ہے مبالغہ, ایک ہے تفضیل. فاعل کیا ہوا حمد سے, حامد حمد کرنے والا. ذرا غور کیجئے. ایک ہے حماد بہت زیادہ حمد کرنے والا. ایک ہے احمد
اس کا مطلب ہے سب حمد کرنے والوں سے زیادہ حمد کرنے والا. پھر لفظ سمجھو سارے, کیا ہے؟ سب حمد کرنے والوں سے زیادہ حمد کرنے والا. اللہ کی حمد کون کون کرتا ہے؟ فرشتے اس کی, جنات اس کی, انسان اس کی, نباتات اس کی, حیوانات اس کی, جمادات اس کی, پہلے اس کی, بعد والے اس کی, آسمان والے اس کی, زمین والے اس کی, آبی اس کی, نوری اس کی, ناری اس کی. ہر شے جو اللہ کی مخلوق ہے, جب سے ہے, جب سے رہے گی, جب تک اس کا وجود ہوگا, اللہ کی حمد کرے گی. سب کی حمد ایک طرف, مصطفیٰ کی حمد ایک طرف صرف ہو جائے. پہلا نام ہوا محمد, دوسرا ہوا احمد, تیسرا فرمایا وہ ان الماہی. ماہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مٹانے والا. جم کے کہو, مٹانے والا. کیا مٹانے والا؟ کفر کو مٹانے والا, ظلمت کو مٹانے والا, بدعتوں کو مٹانے والا, شیطانی کاموں کو ختم کر دینے والا. یہ سرکار کی شان ہے. پہلا نام, پھر دیکھیے کیا نام؟ محمد, دوسرا احمد, تیسرا ماہی. یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب. یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لف نشر. لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ دینا, نشر کا مرتب ہوتا ہے کھول دینا, مرتب کا معنی ہوتا ہے ترتیب کے ساتھ لیتے آنا. یہ ذرا طالب علم ساتھی ہوتے ہیں, میں تھوڑا سا ذرا ان کو توجہ کر لیتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑ کے جا. یہ نہیں معنی ہوتا جزاک اللہ کا جو آپ بہن گے. اس کا مطلب ہوتا ہے جب مکمل ہو گئی ختم کرو. لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی شروع ہوئی ہے. ابھی تو میں ایک رخ پیش کرتا ہوں آپ کو, ابھی دوسرا رخ نہ پیش کیا جائے. کہتے تعرف الاشیاء بازدادها, چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. ابھی سچے نبی کی بات سنتے ہو, جھوٹے خبیث کی بھی سنو گے تاکہ سمجھ آ سکے کہ سچا کون ہے, جھوٹا کون. ابھی میں حدیث سنا رہا ہوں حضرات, جو میں بات کرتا ہوں سنو. فرمایا میں محمد, کبھی نام ہی یاد ہو جائے نا ہم کو. من کان لہو مولودن فسماہ محمدن فحبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب. سرکار نے فرمایا جس کو میرے رب اولاد عطا کرے اس کو چاہیے اپنے ایک بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھے. اگر کسی نے میری نام کی برکت حاصل کرنے کی وجہ سے, میری محبت کی وجہ سے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا, فرمایا اس کا صلہ میرا رب یہ دے گا, قیامت کے دن وہ بچہ بھی بخشا جائے گا, اس کے والدین بھی بخش کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. یہ سرکار کا نام میں بیان کر رہا ہوں. اب فرمایا میرا نام, فرمایا انا محمد و احمد و انا الماہی و انا الحاشر. حاشر, سرکار کا ایک نام حاشر. حاشر کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنے والا, جس کے قدموں پہ حشر ہونے والا. حشر کا دن ہوتا ہے نا, محشر کا دن ہے, ان کی زیارت کا دن. ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سرکار فرماتے سب کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا, سب اکٹھے ہوں گے میرے ہی قدموں پر. اب پانچواں نام بتایا, فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ. عاقب, ابھی سنو گے نہیں, ابھی سمجھ نہیں آئے گی, میں سمجھاؤں گا پھر کھلے گا. فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ, فرمایا میں عاقب ہوں. آقا عاقب کا کیا مطلب؟ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ کس سے پوچھیں؟ حامد رضا صاحب سے, حضرت عارف بہاؤالحق صاحب سے, حضرت چیئرمین امانت صاحب سے, حضرت صاحب بلال مصطفی صاحب سے, سید اعجاز شاہ صاحب سے, علامہ احمد رضا صاحب سے. کس سے پوچھیں؟ فرمایا کسی سے نہ پوچھو, مجامنہ کے لال سے پوچھو کیا مانا. سرکار نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ,
آقا بتائیے عاقب کون؟ فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نیا نبی نہ آئے۔ جن کے سبحان اللہ کہا۔ کتنی حدیثیں پڑھی فقیر نے؟ ایک حدیث ابھی اور سنانا چاہتا ہوں۔ اب میں بہت حوالے نہیں دیتا، میں ذرا حدیث ٹھنڈی کر کے آپ کے سینے میں ڈال دوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ فرمایا سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں ہوں گے کذابون، ثلاثون کذابون، 30 جھوٹے دجال۔ اور وہ جو ہمارا بھائی نعرہ لگا رہا تھا ابھی، سرکار نے فرمایا 30 جھوٹے دجال ان قریب میری امت میں آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، سب اپنا بدگمانی کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ سرکار نے فرمایا سنو، سچے نبی کا نعرہ کیا ہے؟ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ جن کے سبحان اللہ کیا، ورنہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں سب سے آخر میں آیا ہوں، سب سے آخر میں آنے والا نبی۔ ایک حدیث اور پڑھیں۔ ایک حدیث اور حضرات، ایک حدیث اور بھی سماعت فرمائیے۔ یہ 76ویں کانفرنس، فقیر کی گزارش، کتنی حدیثیں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، صحیح مسلم میں سرکار کی مشہور حدیث فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بی النبیون۔ نہیں، سبحان اللہ کی آواز مجھے نہیں آتی، یہ مزہ آنا چاہیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر حصر نہیں ہے، بہت حدیثوں میں اور بھی الفاظ آئے۔ سرکار نے فرمایا دوسرے نبیوں کے مقابلے میں مجھے جن چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے وہ 6 ہیں۔ ان میں سے پہلی کیا؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب احلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بی النبیون۔ سرکار نے فرمایا مجھے جوامع الکلم دیا گیا۔ جوامع الکلم کیا؟ الفاظ تھوڑے، مفہوم زیادہ۔ کبھی سرکار کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ سارے زمانے میں باری ہو جاتا ہے۔ فرماتا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد دی کی گئی ہے۔ جب میں کسی دشمن پر حملہ آور ہوتا ہوں، جیسے ہی میں اس پہ حملہ آور ہوتا ہوں نا، اس کے ہاں بزدلی چھا جاتی، ان کے بازو میں کس بل نہیں رہتا، تلوار اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی عطا کیا ہے، غنیمتیں میری امت پر حلال کی گئی ہیں۔ یہ جو غنیمت ہے نا، غنیمت کا مال، سمجھتے ہو؟ جنگ و جدل کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے نا، دشمنان اسلام سے اس کو کہتے ہیں غنیمت کا مال۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت کے لیے جائز نہیں۔ جیسے ہی وہ اکٹھا ہوتا تھا آگ لگا دیتے، چلو جی ختم۔ سرکار کی امت کے لیے رب کا انعام، مال غنیمت حلال کر دیا۔ پچھلے دنوں میں ایک ہاسپٹل میں کوئی کسی کام کی غرض سے گیا، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، مجھے کہتے جناب یہ کیسا مسئلہ ہے، ختم آپ ہی پڑھتے ہو، آپ ہی کھا جاتے ہو، کہتے ثواب مل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کبھی پڑھا نہیں تو نے؟ قربانی آپ ہی کر دے، آپ ہی کھا جاتے، ثواب لے جاتے ہیں۔
کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا سرکار کے امتی جو ہوئے، رب کا کرم ہوا ہے ہمارے اوپر۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین اعلی طہارت بنائی گئی ہے، میرے لیے پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے۔ سرکار سے اعلی طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طہارت حاصل کرنے کا اعلی اعلی ہوتا ہے نا۔ اعلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعلی کا مطلب ہوتا ہے، یہ مولانا سمجھیں گے، کہ جو فاعل کا اثر فعل تک منتقل کر دے، یہ اعلی کی تعریف ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے ذرا آسان کر دیا نا، یہ کتابوں میں یوں جو فاعل کا اثر، فاعل ہے نا، ایسے یہ بیلچا پکڑا نا تو وہ زمین پہ اثر ڈالنا چاہتا، جیسے ایسے فاعل وہ بندہ ہے، فاعل وہ بندہ ہے، تو یہ ہے، اس نے وہ مفعول تک اس کا اثر منتقل کر دیا، تو بیلچا اٹھا کے مٹی اٹھا کے ادھر پھینک، اس کو کہتے ہیں آلہ۔ تو طہارت کا آلہ، پاکیزگی حاصل کرنے کا آلہ مٹی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت کو نہیں ملی، مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ پانی استعمال نہیں کر سکتے، مجبوری ہو گئی، مٹی پہ ہاتھ ڈالنا ہے، ایک طرف دوسری طرف، ایک لگائی چہرے پر، ایک لگائی ہاتھوں کو، غسل کا کام بھی ہو گیا، وضو کا کام بھی ہو گیا۔ پانچویں بات سرکار نے فرمائی، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو بیک وقت ساری مخلوق کے لیے ہو۔ میں پہلوں کا بھی رسول ہوں، بعد والوں کا بھی رسول ہوں، آسمان والوں کا بھی رسول ہوں، زمین والوں کا بھی رسول ہوں، مشرق والوں کا بھی رسول ہوں، مغرب والوں کا بھی رسول ہوں، شمال والوں کا بھی رسول ہوں، جنوب والوں کا بھی رسول ہوں، فرشتوں کا بھی ہوں، جنوں کا بھی ہوں، انسانوں کا بھی ہوں، حیوانات کا بھی ہوں، نباتات کا بھی ہوں، جمادات کا بھی ہوں، آبیوں کا بھی ہوں، خاکیوں کا بھی ہوں، نوریوں کا بھی ہوں، ناریوں کا بھی ہوں، نبیوں کا بھی ہوں، رسولوں کا بھی رسول بن کے آئے بیٹا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی چیز ہو گئی؟ 5۔ چھٹی فرمایا ختم بی النبیون، نبی تھکے بیٹھے ہو، یہ 76ویں کانفرنس ہوتی ہے، فقیر کا خطاب ہوتا ہے اور آپ سوتے ہیں۔ سونا نہیں چاہیے، جاگنا چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ یہ نبوت کا فیض ہے، یہ ختم نبوت میں جو بھی آئے گا اس کو ملتا رہے گا، حدیثیں بڑھتی رہیں گی۔ سرکار نے فرمایا ختم بی النبیون، مجھ پر تمام نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے، نہ ذلی آ سکتا ہے، نہ برودی آ سکتا ہے، نہ کوئی اس کا پیرو ہو سکتا ہے اس طرح جس طرح دعویٰ کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب سنو، اب جس ناہنجار نے یہ دعویٰ کیا اپنے اپنے دور میں، کتنے جھوٹے، سلاسونا کذابونا، سرکار نے فرمایا 3 جھوٹے دجال، کذاب، ملعون، جو سرزمین ہندوستان سے فرقہ جو فتنہ پھوٹا، اس کا نام مرزا غلام قادیانی۔ اب سنو، اب سنو اس کی تعلیمات کیا، اس کا تعارف کیا۔ شیطان کا بھی کوئی تعارف ہوتا ہے؟ شیطان کے پرتوں کا کوئی تعارف ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر سنو، ایک مقام پہ اس کی ایک کتاب ہے دافع البلا، اس کے صفحہ نمبر 6 پہ اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی فرمائی، اور وحی میں کیا کہا؟ انت منی بمنزلت اولادی، انت منی وانا منکا، کہتے مجھے اللہ نے معاذ اللہ وحی فرمائی اور کہا مرزا تو میرے لیے اولاد کی طرح ہے،
اور آگے کہا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ابھی سنو ایسا بندہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا. ایک مقام پہ وہ قرآن پاک پر کلام کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب جس کا چیلنج پوری کائنات کو ہوا، یہاں تک فرمایا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، مجھے پتہ لگا آپ کو سمجھ نہیں آیا. ایک دو ہے نا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آگے کیا ہے؟ فَأْتُوا پس آؤ بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس ایک صورت کی مثل سے. یہ با جو ہے نا یہ متعدی ہے، کیا کرتی ہے؟ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ، لاؤ تم اس ایک صورت کی مثل. یہ معنی ہے جیسے کہتے ہیں ذہب اللہ، کیا مطلب ہے؟ ذہبہ کا معنی ہوتا ہے گیا، آگے اس میں جلالت آیا تو اللہ گیا معاذ اللہ، وہ کہیں آتا جاتا ہے تو معنی کیا کریں گے؟ ذہب اللہ، یہ پڑھنا پڑے گا نا تھوڑا مولویوں سے. ذہب اللہ بنورہم، اچھا لفظ میں معنی کیا گیا اللہ ان کے نور کے ساتھ. معنی کیا ہوگا؟ یہ با متعدی ہے، استعانت، زائدہ، الصاق، ظرفیت، قسم، ہم تصاحب، با تقابل، تادیہ، دا مطلقہ. یہ با کے معنی پڑھے میں نے، استعانت، زائدہ، الصاق. آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، دل چاہے گا پڑھیں یہ قرآن کیا ہے، عربی کیا ہے. استعانت، امان صاحب، استعانت، زائدہ، الصاق، ظرفیت، قسم، تصاحب، تقابل، تادیہ. کتنے ہوئے؟ یہ اردو یہ شعر پڑھوایا ہے. کہتے استعانت، زائدہ، الصاق، ظرفیت، قسم، ہم تصاحب، با تقابل، تادیہ، دا مطلقہ. یہ با ہے جو ان 8 معنوں میں ایک متعدی. ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو. اسی طرح معنی فَأْتُوا بِصُورَةٍ. یہ میں اس لیے کہتا ہوں ذرا آپ کو قرآن سے تھوڑا شغف ہو. میں پڑھتا کالج میں، ہمیں ایک پروفیسر پڑھاتا لاہور سے آتے تھے، اردو کے پروفیسر. سنیں گے ذرا میری بات. وہ ایک مخصوص جماعت کا بندہ تھا، عمر بھی کافی ہو گئی تھی. وہ ہم کو درس دیتا تھا، مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں، آپ ہی بازار سے ترجمہ لے کے پڑھ لیے کرو، یاد ہو جائے گا. خود ہی سمجھ لو، قرآن سمجھنا چاہیے، آپ ہی بازار سے لو، ترجمہ پڑھو. میں آپ کو سچی بات سناتا ہوں. ایک دن وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شعر کا مفہوم بیان کر رہا تھا، بڑا زور لگایا اس نے، بڑی دیر بولتا رہا. عمر بھی بڑی ہو گئی تھی اس کی، نام ابھی مجھے یاد ہے ان کا، لاہور سے آتے تھے. وہ پڑھاتے رہے، بڑی دیر سمجھایا مانا. ایک لڑکا اٹھانا، اس نے کہا سر جی سمجھ نہیں آئی. اور سچ ہے وہ کیسے سمجھ آتی جی؟ اچھا وہ بھی بڑی لمبی آ بھر کے کیا کہتے آگے سے، کہتے یار سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی. تو فقیر کو بھی موقع ملا. میں نے کہا حضرت دن رات درس دیتے ہو، قرآن آپ ہی پڑھ لو، سمجھ آ جائے گا، بازار سے لے لو. آپ کو تو عمر گزر گئی، اقبال کی سمجھ نہیں آئی. تو قرآن سمجھنے کے لیے بھی کسی اللہ والے کے پاس ہی جانا پڑے گا. حضرات میں آپ کو یہ تھوڑا تھوڑا ذرا قریب کرتا ہوں. کہتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن کی آیت. رب کیا کہتا ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ. سبحان اللہ نہیں کہتے، مجھے ڈر لگ جاتا، نہیں آگے مرے رہتے. قرآن پاک نے کہا فَلْيَأْتُوا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اگر بندہ اتنی رغبت نہیں نہ رکھتا کہ دل پہ نہیں لگتا. دل پہ تب لگتا ہے جب رغبت ہو. تو سرکار کا فرمان ہے حدیث میں، جو بندہ یہ سمجھنا چاہے نا اللہ کو مجھ سے کتنا پیار ہے، ذرا غور کیجئے حضرات میری طرف دیکھ کے. حضرات ذرا غور فرمائیے میں کیا کہتا ہوں پلیز. میں 2-4 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کوئی بندہ یہ سمجھنا چاہے کہ مجھے اللہ کو مجھ سے کتنا پیار ہے، اللہ کو مجھ سے کتنا پیار ہے، اس کو چاہیے کہ دل میں جھانکے اور سوچے کہ مجھے قرآن سے کتنا پیار ہے.
جتنا اس کو قرآن سے پیار ہے اتنا اللہ کو اس بندے سے پیار ہے. تب اپنے آپ کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کر تاکہ رب کی محبت تیرے لیے اور ہوتی جائے اور ہوتی جائے اور ہوتی جائے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہا گیا قرآن میں، فرمایا ان کو چاہیے جو کہہ دے قرآن پہ اعتراض کر دے، ان کو چاہیے ایک قرآن کی بات جیسی بات ہی بنا کے لے آئیں. سارے زمانے کو چیلنج، 1400 سال بیت گئے، 1450 سال ہونے کو آئے، نہ کوئی صورت بنا سکا، نہ کوئی قرآن کی بات جیسی بات نہ بنا سکا. قرآن پاک میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لم تفعلوا پھر لن تفعلوا. کہ میں کوئی آنکھ دیکھ لیتا ہوں جس کو سمجھ آتی ہو بات کی، پھر میں عزیزان کیونکہ یہ قرآن ہے نا. تھوڑا تھوڑا لم آتا ہے مضارع پر، کیا کرتا ہے؟ ماضی منفی کا معنی. توجہ نہیں آئی؟ یہ تقریریں اور طرح بھی سنتے رہتے ہوں، مجھے معلوم ہے. کبھی یہ بھی سنو قرآن کی حدیث کی، ادھر اتر کے آؤ. کہتے مضارع پر، مضارع کا مطلب ہوتا ہے حال اور استقبال. جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے. اے نیک ہو، یہ طالب علموں کو بھی سب پڑھاتا ہوں. مضارع کی تعریف یہ ہے کہ اس میں حال ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے. جب اس پہ لم آتا ہے، لم تفعلوا، نہ معنی حال کا رہتا ہے نہ استقبال کا رہتا ہے، پیچھے لے جاتا ہے. ماضی کا معنی، اور ماضی بھی منفی. کیا کہتے ہیں؟ ان لم تفعلوا، اگر تم نہ کر سکو، یعنی تم نے نہیں کیا. آگے فرمایا ولن تفعلوا، مضارع پر لن آیا، کیا کیا؟ حال ختم کیا، استقبال میں لے گیا. فرمایا نہ تم پہلے کر سکے ہو، نہ تم قیامت تک کر سکتے ہو، نہ تمہارے بس میں ہے. قرآن کی مثل لے کے آؤ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو جس کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا. یہ ذرا قرآن کا تھوڑا میں نے سمجھایا آپ کو. اب آگے سنو کیا فرمایا. عزیزان گرامی قدر، قرآن کی عظمت ایسی کہ اس کے سامنے کوئی نہ یہودی کھڑا ہوا، نہ کوئی عیسائی کھڑا ہوا، نہ کوئی بد مذہب کھڑا ہوا. یہ مرزا قادیانی قرآن پر بھی حملہ آور ہوتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قرآن گندی گالیوں سے بری ہوئی کتاب ہے. ابھی اور آپ کے سامنے میں ایسی ایسی خبیث باتیں اس بندے نے کی ہیں. زبان پہ بندہ لا نہیں سکتا کہ زبان ہی گندی ہو جائے بندے کی. عزیزان گرامی قدر، صرف اس لیے کہ آپ روشناس ہوں کہ ایسا شخص تو بندہ کہلانے کے لائق نہیں، انسان کہلانے کے لائق نہیں. کسی مقام پہ کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. اپنے بارے میں کہتا ہے. ایک مقام پہ ایسی بری بات کی اس نے، کہتے مجھے اس کا قرب ملا، یہاں تک کہ اللہ نے، کیا میں جملہ بولوں، زبان پر نہیں، مجھے زیب نہیں، میری اجازت نہیں دے رہی میری زبان. پھر تھوڑی سی بات اور. اچھا اتنے حضرات سنیے، نبیوں پر بہت حملے کیے، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر بہت حملے کیے، رسولوں پر حملے کیے. کبھی انہوں نے کہا کہ ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبیوں نے اس کی فتح کی پیشین گوئی کی. فتح کی پیشین گوئی کی 400 نبیوں نے، لیکن وہ جھوٹے نکلے اور وقت کے بادشاہ کو شکست ہوئی، بلکہ وہ اسی میدان جنگ میں مارا گیا. نبیوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے. اور کبھی کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسے رقیق حملے کیے اس نے. ایک مقام پہ یہ بدبخت لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خمیر سے آپ کا وجود ہوا. اتنے جملے کے اندر کتنی گالیاں اس بدبخت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نکالی. اچھا ذرا غور کرو حضرات، ذرا غور کرو.
غور کرو، دادی اس کی ہوتی ہے جس کا باپ ہو، تو عیسیٰ کی ماں کو تو اللہ نے مرد کے لمس سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ، کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی کیا ہے ایک بد عقیدہ بندے نے، سنو وہ بھی کیا کہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے عمران کی بیٹی مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ ایمان سے کہنے جب شرمگاہ کا لفظ بولا جائے ذہن یہاں پہ رکتا ہے نہیں رکتا، طبیعت پہ بوجھ آتا ہے نہیں آتا، بندہ سوچنے لگتا ہے بھئی شرمگاہ عام لوگوں کے لیے تو بول جاتے ہیں، لیکن جو پاکیزہ لوگ ہوں ان کا تو پورا سراپا ہی محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کا استاد ہے وہ، اس نے بھی ترجمہ کیا قرآن کا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کی۔ ایمان سے کہو یہ اس برگزیدہ بندی کی شان کے لائق جملے ہیں؟ حضرت خاتون جنت، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عظمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا میں کیا فرماتے چھوڑ دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چلا رہے ہیں نا، پتہ نہ چلانا ہو تو پھر سمجھ کیسے آئے گی؟ یہ بڑا اچھا جملہ بولا اس جوان نے، مشورہ دیا ہم کو۔ مشورہ یہ ہے، وہ ایک ان کی بات غلط نہیں ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے، نظر جس کی جہاں تک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے فَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ فَيَوْمًا يَقَعُ فِيهِ، جو شخص شر کو نہ پہچانے کسی دن اس میں گر سکتا ہے۔ مَن لَّمْ يَعْرِفِ الْكُفْرَ لا يعرف الایمان، جس نے کفر کو نہ پہچانا وہ ایمان کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جس نے مخالف کا عقیدہ نہ پڑھا وہ اپنے عقیدے کی بھی پہچان نہیں کر سکتا۔ جس نے مرزا کی خباستیں نہ سمجھی وہ سچے نبی کے اونچے مرتبے بھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ طبیعت کا مقدر ہونا وہ عام سطح ہوتی ہے، وہ غلط نہیں کہتے، وہ اپنی سطح پہ کہتے ہیں، لیکن ہم کو حکم ہے اور فرمایا گیا کہ جب تک تو مخالف بندے کے عقیدے سے آگاہی نہ رکھے تو کیا سمجھے گا کہ ہمارا عقیدہ کتنا حسین ہے، ہم کون سے لوگ ہیں۔ یہ ان کا شر اس لیے بتایا جاتا ہے کہ لوگ شر سے واقف ہوں، اسی لیے حکم ہے جو پیر ہوتا ہے، جو پیر ہے اس کو بھی چاہیے کہ بد عقیدہ لوگوں کے عقیدے یاد کرے، کیوں؟ بچنے کے لیے۔ یہ میں آپ کو عقائد کی کتابیں سمجھاتا ہوں، یہ نہیں میں کوئی عام سا واعظ بیٹھا ہوں چھوٹی سی بات بولو گے یوں نہ کر تو ادھر ہی مڑ جاؤں گا، ادھر نہیں مڑوں گا، آپ کو بھی سمجھاؤں گا، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا نے پیری کے باب میں لکھا، فرمایا جو پیر یہ برے عقیدوں کو نہیں پہچانتا ہے کسی دن گر جائے گا۔ اب میرا بھی ساتھ تو تھوڑا دو مرونا، میں کوئی بات آپ سے غصے سے نہیں کہتا، ذرا پیار سے کہتا ہوں، آپ سے سمجھو باتیں۔ اگر یہ باتیں بیان نہ کرنے کے لائق ہوں، لائق نہیں ہے، پہلے معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن اس کے یہ زمانے کی ضرورت مجبور کرتی ہے، بتائیں ہم آپ کو کہ یہ خبیث انسان ہے، یہ جھوٹا بندہ ہے، اس نے بدعقیدگیاں پھیلائی ہیں، نبیوں پر حملے کیے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر حملے کیے ہیں، اللہ کے نبی کی ماں پر حملہ کیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی صحیح ہیں، ان کے دو میں نے مضمون آپ کو سنائے۔ ایک نے کہا مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، دوسرے نے کہا شہوت کی جگہ کی حفاظت کی۔ یہ ہے جو بیان کے قابل نہیں ہے،
اس کے مقابلے میں وہ سناتا ہوں جو بیان کے قابل ہے. تمہارا عقیدہ درست کرنے کے لیے سمجھاتا ہوں میں. ساتھ میں نے یہ بتایا ہے آپ کو کہ جب ایک ہستی سے پوچھا گیا، کس سے، کہ عورت کسے کہتے ہیں، کس سے پوچھا گیا؟ حضرت علی شیر خدا سے بھی پوچھا گیا، اور حضرت علی نے جس سے پوچھا، ملکہ فردوس باری، نور چشم رحمت للعالمین. ہمارے دوست ساجد قاسمی صاحب بھی بڑی دیر سے بیٹھے، میں دیکھ رہا ہوں. بات میں ختم کرنے لگا، سنو کیا کہتے ہیں. ملکہ فردوس باری، نور چشم رحمت للعالمین. اب غصہ نہ کرو، بات سمجھاتا ہوں. غصہ کرو گے تو تقریروں کا کیا مقصد ہوتا ہے جی؟ تو پھر تو آپ خود ہی کرو نا. نہیں سمجھ آتی؟ کوئی اتنے لمبے اشتہار چھپوانے کا مقصد ہوتا ہے، یہ کوئی بندہ بلایا ہے. حدیثان گرامی قدر مسئلہ سمجھو، میں غصہ نہیں کرتا، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بات. کس سے پوچھے گا؟ ملکہ فردوس باری، نور چشم رحمت للعالمین. ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عظمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، خاتون جنت، زہرا بطول، حسن و حسین کی ماں. ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، خاتون جنت سے پوچھا گیا، بتائیے عورت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، عورت اس کو کہتے ہیں جس کے سراپے پر کبھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑی ہو. فرمایا دوسرا جواب یہ ہے، جس کی نگاہوں نے کبھی غیر محرم کا سراپا دیکھا نہ ہو. جس پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، جس کی نگاہوں نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا. ادھر عورت یہ ہے، اور ادھر وہ جو کہتے ہیں جی میں بڑا پڑھا ہوں، میں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، میں بڑی قوم کا امام ہوں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بات آئے تو کہتا کیا ہے؟ کبھی شرمگاہ، کبھی شہوت کی جگہ. جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی پھر کون بولا؟ بریلی کا تاجدار، نقی علی خان کا لخت جگر، سنیوں کا امام احمد رضا. ادھر سے ادھر بھی سنو، امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ بولے، فرمایا یہ ان کا نظریہ، یہ ان کی باتیں. آؤ ذرا جو اہل بیت سے صحابہ سے فیض لے کے آتا اس سے بھی سنو. وہ کیا کہتے کہ سنو، وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ. اب ڈرنے کی مجھ سے ضرورت نہیں ہے، میں تو ویسے ذرا پیار کر رہا ہوں نا آپ سے. وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ سنو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں عمران کی پاکیزہ بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. اب کوئی انگلی رکھے نا، اب آپ اندازہ لگا لیجئے. جو کہتا ہے کہ ان کی 3 دادیاں 3 نانیاں، آگے میں کیا کہوں، طبیعت ہی مقدر ہو جاتی. تو ایسا شخص انسان کہلانے کے لائق نہیں. ان کے بے عقل جو اس کے ماننے والے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اگر یہ باتیں ان کے سامنے بھی رکھی جائیں نا پھر رہ نہیں سکیں گے کہ ہم جس کو مان رہے ہیں اس کا اتنا خبیث عقیدہ ہے. یہ اس لیے سناتے ہیں. مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی سید ارشد حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ جڑاں والا شریف، خطیب اعظم فیصل آباد، حضرت مفتی صاحب، حضرت پیر صاحب بڑا لمبا سفر کر کے آئے. آج کی تقریب ان کی صدارت میں حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. حضرت کرسی رکھو، میں کہتا بہت لمبا سفر. حضرات، میرا دل چاہتا تھا کہ میں رات بھر آپ سے گفتگو جاری رکھوں، یا آپ کو حدیثیں سناؤں، یا آپ کو قرآن کی آیتیں سناؤں، اہل سنت کا صحیح نظریہ سناؤں. آپ
درمیان میں کچھ طبیعت پر بوجھ ڈالنے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جب تک نہ سنائی جائیں اس وقت تک آپ باطل کا رد نہیں کر سکتے. باطل کے بد باطنی کو پہچاننے کے لیے کبھی کبھی اس کا تعارف کروانا پڑتا ہے، اور جب بھی آپ جہاں بھی کروائیں گے نا تو پھر کہتے تورف الاشیاء بازدادها، چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے. کھوٹا کھرا، تو کوئی بندہ کہ بھی کھوٹا کیوں کہتے ہو، کھرا ہی کہتے رہو جی. سچ جھوٹ بے بات سمجھتے کوئی نہیں. ابھی چہرے پہ مجھے ذرا خوشی نہیں نظر آئی، چہرے چمکے گئے پھر میں چھوڑوں گا، پکڑنا نہیں. کہتے سچ تو جھوٹ، تو کوئی بندہ کہ نہیں جھوٹ کیوں کہتے ہو، سچ ہی کہو نا، جھوٹی تو پوری ہے کیوں کہتے ہو جی. عزیزان کہ شر خیر شر، تو کوئی بندہ کہتے عقل مند کہتے جی شر کو چھوڑو خیر ہی کہو. معلوم یہ عقیدہ ہے، یہ جو میں پڑھا نا یہ عقیدے کی عبارت ہے. من لم یعرف الشر فی یوم یقع فیہ، جس نے شر کو نہ پہچانا گر جائے گا اس میں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کسی بندے کو شوگر ہے، اس کو نہیں معلوم کہ چینی شوگر والے کو مار دیتی ہے، تو کھا جائے آدھا کلو پوری، کیا ہوگا؟ اس کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ پہلے بتائیں گے کہ یہ مارے گی تجھ کو. ابھی کوئی نہیں سمجھ آئی ذرا میرا ساتھ تو دو نا یار. یہ ضروری ہوتا ہے، ضروری ہے. یہ ہمیں اساتذہ نے باقاعدہ یاد. اب دیکھیے کبھی ایسا مولوی لاؤ نا جس کو شر کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مولانا ہے، کتابیں بھی جانتا ہے، پڑھاتا بھی رہتا ہے دن رات، لیکن وہ مناظر نہیں ہوتا. مناظر کون ہوتا ہے؟ جو اس باطل کا عقیدہ پڑھتا ہے، اس کی کتابیں چھان چھان کے رکھتا ہے، کیڑا بنتا ہے ان کا، ایک نکالتا ہے، دوسرا نکالتا ہے، تیسرا نکالتا ہے، کہتا ہے تو یہ ہے میں یہ ہوں. ابو لہب اور ہے، مصطفیٰ اور ہے، یزید بدبخت اور ہے، حسین ابن علی اور ہے، ابو بکر اور ہے، اس کے مقابلے میں آنے والا رافضی اور ہے. خیر و شر کا مقابلہ ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے نا. تو شیطان کا کتنی مرتبہ قرآن میں نام آئے گی؟ یہ تو نہیں کہ چھوڑ ہی دو جی اس کو، یہ قرآن میں کدھر لے آئے ہو. اللہ اکبر. تو جب یہ کہتے ہیں اب یہ فرمایا کہ میں شر کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا ایمان بچے. طالب علم کو ساتھی ہو نا تو ذرا ان کو سمجھ آ جائے. تو آپ ذرا سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے افراد ہیں، اس لیے بعض اوقات طبیعت پہ کوئی چیز آ جاتی ہے. تو اب میرا دل تو نہیں چاہتا میں تقریر چھوڑوں. وہ ساگر صدیقی کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے یہ اور بات ہے کہ پھولوں کا ذکر تھا ساگر، اتفاق سے پہنچی یہ بات کانٹوں پر. یہ بدبخت بندے پہ جا کے ہماری بات ختم ہوئی، کیونکہ مضمون ہی یہ تھا. یہ ایک ہماری مجبوری تھی کہ آپ کو تعارف کرواتے. پہلے بھی میں نے بار بار کہا، دوران گفتگو مجھ فقیر سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو، دوران تقریر مجھ سے جانے انجانے میں نظریہ اہل سنت کے خلاف کوئی جملہ نکلا ہو، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مسئلہ ختم نبوت پر ایک دو جلسے نہیں اور ایک سال میں ایک نہیں بلکہ بار بار جلسے کروائے، یہاں تک کہ 76ویں کانفرنس آپ نے کرائی. تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سپاہ سالار، ایک ہوتا ہے سپاہی. تو سپاہی بھی اسی قافلے میں ہوتا ہے نہیں. میں دعا کروں گا کہ ختم نبوت کے قافلے کا سپاہ سالار ہے ابو بکر صدیق. اللہ تعالیٰ اس قافلے کا ایک ادنا سپاہی ہم فقیروں کو بھی بنا دے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی احسانہ. اللہ کے فضل سے آج 76ویں ماہانہ تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت محفل پاک اپنے اختتام کو پہنچی. ابھی 2-3 منٹ کے لیے اپنا اظہار خیال کرنے کے لیے عبدالستار پاٹ صاحب آپ لوگوں کے سامنے اظہار خیال کریں گے. الحمدللہ یہ محفل پاک کا جتنا بھی صحرا ہے وہ علامہ پروفیسر محمد سجاد کریمی صاحب کو ہے.
اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 2-3 منٹ لاؤں گا تھوڑے دوستاں سے۔ گزارش ہے کہ علامہ صاحب ایڈے ماشاء اللہ محبت والا پرجوش بیان سی، ایمان افروز بیان سی، تو وہ تو بہت ویسے ساڈا ضرورت نہیں بنتی، لیکن گزارش ہے کہ میں اپنی تحریک الحمدللہ یہ آزاد حاصل ہے سانوں پروفیسر علامہ سجاد کریمی صاحب اور چودھری محمد آصف باجوہ صاحب اور میں الحمدللہ اس تحریک نو لے کے چلے ساں۔